الحمد لله الذي لم يزل ولا يزل حيا قيوما قادرا سميعا بصيرا. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائد الغر المحجلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأشياعه وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مقدس، پاکیزہ اور عظیم مہینہ بالکل قریب ہے. اسی کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں تاکہ اس مقدس مہینہ سے جو مقصود ہے اللہ رب العزت ہمیں وہ عطا فرما دے. حق تعالی شان کے ہمارے اوپر بے حد بے حساب انعامات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، ماں باپ مسلمان عطا فرمائے، ان کی گود میں ہماری پرورش کی، ماحول اور رشتہ دار مسلمان دیے، قرآن مجید جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر سید الاولین والآخرین جیسا عظیم الشان نبی عطا فرمائے، پاکیزہ دین اور پاکیزہ شریعت عطا فرمائے. ہم پر یہ سب ہمارے مالک کے انعامات ہیں. بعض چیزیں کسبی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں اللہ کے اختیار پر ہیں. آدمی محنت کرے، مجاہدہ کرے، نیک اعمال میں لگے، اخلاق کے فاضلہ نہ کرے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کسب یعنی محنت پر رکھی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار پر رکھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. یہ اس مالک کا ہی کرم و احسان. پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض انبیاء کرام یہ تمنا کرتے رہے کہ کسی طرح نبوت کے ساتھ ساتھ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بھی حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا، تو یہ ہم پر اللہ رب العزت کا انعام عظیم ہے. ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جو مسلمانوں کا ماحول ہے، گناہگار ہی صحیح مگر ہیں تو مسلمان. ماحول تو ہے، دنیا میں ایسے علاقے بھی ہیں جن میں سینکڑوں میل سفر طے کرنے کے بعد کوئی ایک آدھ مسلمان کا گھر ملتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں اس ایک مسلمان کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے کیا ماحول ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مسلمان ماحول میں پیدا کر دینا ہمارے مالک کا کتنا بڑا احسان ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جہاں ہم پر اور اتنے انعامات ہیں، اسی طرح رمضان المبارک بھی ہمارے مالک کا ہم پر انعام عظیم ہے. ویسے تو سارے مہینے ہی اللہ کے پیدا کردہ ہے، مگر اس رمضان کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے. اس مہینے میں اس کی خاص رحمتیں اتر رہی ہیں. سارا روحانی ماحول، سارا روحانی نظام حرکت میں آ چکا ہے. اس مالک عظیم نے خود ہی جہنم کے دروازے بند کروا دیے، جنت کے سارے دروازے کھلوا دیے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے رمضان مبارک میں نیکی کا اثر ساتوں آسمان اور پوری فضا کو پار کر کے جنت تک پہنچ رہا ہے. عرش کے نیچے وسیرہ ہوا چل رہی ہے، جنت کے دروازے بج رہے ہیں، درختوں کے پتے آپس میں ٹکرا رہے ہیں. تو ایسے میں جنت کی مخلوق اور حور عین حیرت سے پوچھ رہی ہے کہ یہ کیسا منظر ہے، یہ کیسا انقلاب برپا ہو گیا. انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ یہ سب آثار اس بات کی علامت ہے کہ امت محمدیہ کے لیے رمضان المبارک آ گیا ہے. لہذا کسی صورت بھی اسے معمولی نہ سمجھا جائے. رمضان کے اثرات صرف فضاؤں میں ہی نہیں بلکہ آسمانوں اور جنت تک جا رہے ہیں.
بلکہ جنت سے بھی اونچی مخلوق عرش ہے، یہ اثرات عرش تک بھی جا رہے ہیں۔ اس لیے حاملین عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی ہمارے لیے رمضان میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ رب العالمین نے اس مہینے میں عجیب و غریب برکات اور انوارات رکھے۔ جہنم جو کہ ساتوں زمینوں کے نیچے، قیامت کے روز اس کا ڈھکن پھٹے گا تو سارے سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ رمضان مبارک کے اثرات جہنم پر بھی جا رہے ہیں کہ اس کے سارے دروازے بند کر دیں، سارے کمینے اور خبیث شیاطین کو پکڑنے اور زنجیروں میں جکڑ کر سمندر میں ڈال دینے کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ جو انسان رمضان میں کوئی معصیت کرے، روزہ نہ رکھے یا اللہ کی نافرمانی کرے تو ایسا کرنا اس کی سابقہ عادات کی وجہ سے ہوگا، نہ کہ شیاطین کی وجہ سے، کیونکہ سرکش شیاطین تو قید کر دیے گئے۔ یہ سرزد ہونے والے گناہ تو ساری زندگی کی عادات کا نتیجہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص پہلے نشہ کرتا تھا تو رمضان میں بھی نشہ کرے، پہلے کسی حرام میں مبتلا تھا تو رمضان میں بھی وہی حالت ہے۔ رمضان کی عزت کا نہ اسے پاس ہے نہ احترام ہے۔ یہ اعمال اس نے سارا سال کیے، یہ ساری زندگی جن میں گزاری، وہ اس کا جزو بدن، تو رمضان میں یہ کام وہ خبیث اثرات کر رہے ہیں، وہ خبیث اثرات کروا رہے ہیں، جبکہ شیاطین کو تو اللہ کے حکم پر جکڑ دیا گیا۔ میرے عزیزوں، روزے کے مجاہدے کی وجہ سے نفس امارہ کی سرکوبی کروائی گئی۔ روزے کی وجہ سے نفس کا ایسا تزکیہ کروایا گیا کہ ہمارا نفس سے لوامہ اور مطمئنہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے مجاہدے سے آنکھوں، کانوں، زبان اور دماغ کو پاک کروا دیا۔ پھر رات کو تراویح میں قرآن کریم کا سننا، اللہ اکبر، قرآن کریم تو آب حیات ہے، رحمان سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ یہ جب دل میں اترے گا تو دل میں کیا کمالات دکھائے گا۔ تو دل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رات میں تلاوت کا سما کر دیا، دل کی سیاہی اتارنے کے لیے روزہ رکھ دیا، مقربین اور دیگر ملائکہ کو دعاؤں میں لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرف نیکی کے اسباب پیدا کر دیے۔ باقی مہینوں میں سال کی جانے والی عبادات سے رمضان کی عبادت زیادہ افضلیت رکھتی ہے۔ جیسے ہم یہاں پر ایک قرآن ختم کرتے ہیں تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر مکہ المکرمہ میں ایک قرآن کریم ختم کرتے ہیں تو 1,00,000 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ مکہ مکرمہ یعنی مکہ مکرمہ کی برکات اور انوارات بڑھا دی۔ یہاں ایک قربانی کریں تو ایک قربانی کا ثواب، جبکہ وہاں ایک قربانی کرنے پر 1,00,000 قربانیوں کا ثواب ہے۔ اسی طرح کوئی بھی مہینہ رمضان کے مہینے کی افضلیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ حدیث شریف میں ہے، باقی مہینوں پر رمضان المبارک کو برتری اور فضیلت ہے۔ سارا سال آدمی ہزاروں لاکھوں نوافل ادا کرے، ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن رمضان المبارک کی برکت سے نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا۔ اندازہ لگائیں کہ رمضان کی برکت سے اجر کس قدر زیادہ ہو گیا۔ رمضان المبارک میں اعمال کا اجر بڑھا دیا، نفسانی اور شیطانی قوتیں کمزور کر دی، زمین و آسمان کے فرشتوں کو انسانوں کی معاملت میں لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ براہ راست فرشتوں پر انسانیت کی فوقیت کا فخر کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرف برس رہی ہیں۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت کا مہینہ ہے، اس کے شکرانے اور خوشی کی وجہ سے ہم جتنے بھی آنسو بہائیں کم ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم جیسے گناہگار اور ناقص انسانوں پر آپ نے کتنا بڑا انعام و احسان فرمایا کہ یہ عظیم الشان مغفرت کا مہینہ فرمایا ہے۔